نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو دیا ہوا دھوکہ ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ فجر کی نماز اللہ پاک سے وفا کی نشانی ہے۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی چل رہی ہے تو آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ دنیا میں بھلے ہزاروں زبانیں ہوں لیکن اذان صرف ایک ایسی زبان میں دی جاتی ہے۔ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمانوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اپنی پسند کو اللہ کے سامنے ظاہر کر دیا کرو، بے شک جو دل میں خیال ڈال سکتا ہے وہی نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اس کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے تو اللہ وہاں سے بھی تمہاری پکار کو سنے گا۔ اللہ صرف عبادت گزار لوگوں کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تو ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، نہ ملے رو کر مانگو، پر مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دینے والا ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ اتنا گناہ ہونے کے باوجود، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مرد اگر اندھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی عورت پر پردہ فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ وضو دنیا کا وہ واحد سستا سینیٹائزر ہے جو گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ عطا کر دے جس کی ہم نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ جو اللہ انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے تو وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز مٹی موجود ہوتی ہے۔ یقین جانے کے گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا ہے۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے کہ دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدلتی۔ نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ صدقے کے سوا کوئی چیز مصیبت کو نہیں ٹال سکتی۔ زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔
جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کیجیے کیونکہ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوئی، ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے، جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ وہ وضو کر کے سویا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر ایک، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر دو، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر تین، موت ہر حال میں آنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر آکڑ کر مت چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر ایک، باپ کی دعا، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہو جو بلا عذر سطر دکھاتا ہے۔ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کے فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کی بلند آواز کے با قدر، یعنی کہ جب وہ اذان پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنا ایک سال سے اگلے سال تک کی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق جتنا رسپانس دینا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون ہوتے چلے جائیں گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے جانے کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہماری میراث کے طور پر باقی رہتا ہے۔ تم کتنے ہی بااختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی تعلق کا ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کرو۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کی خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ قرآن کی طاقت۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے،
اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔